السلام علیکم طلباء طالبات، میں آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بار پھر حاضر ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اپنے یعنی آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج جو میں نے سوچا کہ ہمارا جو کورس ہے اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، یعنی اردو میں ہم اس کو اعادہ کہتے ہیں اور انگریزی میں آپ اس کو ریویژن کہتے ہیں۔ تو اس کا میں نے آج سے آغاز کیا ہے اعادے کا سبق کا، اور یہ سبق ہم نے جو ہے وہ کلاس میں پڑھا تھا، ویسے بھی ہم اس کو یعنی پڑھ چکے تھے، ہم نے اس کو کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ تو آپ کو یاد دہانی کے لیے، کیونکہ یہ والا جو سبق ہے یعنی نیا قانون وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس لحاظ سے کہ خلاصہ اس کا جو ہے وہ تقریباً ہر سال جو ہے وہ پرچے میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے یہ خیال کیا کہ میں اس کا جو ہے اعادہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اعادے کے سبق میں جو ہے ہمارے پاس یعنی یہ حصہ نثر کا سبق ہے، نیا قانون، اور جو اس کے مصنف ہیں وہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ سعادت حسن منٹو ہیں۔ تو سعادت حسن منٹو کے یعنی سعادت حسن منٹو جو ہے وہ کس طرح کے افسانہ نگار ہیں اس سے ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ جی، نیا قانون جو ہے وہ تحریر ہے سعادت حسن منٹو کی، اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سعادت حسن منٹو ہیں ان کی افسانہ نگاری جو ہے وہ کس طرح کی۔ سب سے پہلے یہ سعادت حسن منٹو جو ہیں وہ بڑے افسانہ نگار ہیں۔ اگر ہم بات کریں اردو افسانے کی آبرو کی یعنی اس کی عزت کی، تو سعادت حسن منٹو کو جو ہے اردو افسانے کا سب سے بڑا افسانہ نگار مانا جاتا ہے، اگرچہ سب سے پہلے تو نہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اردو افسانہ نگاری کی ابتدا جو ہے وہ تو منشی پریم چند نے کی ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ترقی پسند ادب کی، تو ترقی پسند ادب میں جو ہے وہ سعادت حسن منٹو کا نام جو ہے وہ سر فہرست آتا ہے۔ اسی بنا پر ان کو اردو افسانے کی آبرو اور عزت کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ جو ہیں صف اول کے افسانہ نگار ہیں، یعنی ان افسانہ نگاروں میں شامل ہیں جن کا نام اردو افسانے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی مشہور ہے۔ پھر ان کی اگر ہم پیدائش کی بات کریں تو ان کی جو پیدائش ہے وہ 11 مئی 1912 امرتسر کی ہے، اور وفات جو ہے وہ 1955 لاہور کی ہے، یعنی جو وہ پیدا ہوئے ہیں وہ امرتسر میں ہوئے ہیں اور انتقال جو ہے وہ ان کا لاہور میں ہوا۔ یہ سعادت حسن منٹو ہیں، یعنی آپ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ تصویر سے پہچان سکتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کون ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی ہم نے جو ہے ابتدائی زندگی کے بارے میں جو آگاہی حاصل کر لی، یعنی ان کی تاریخ پیدائش اور وفات سے، اب ہم ان کی جو اصل میں افسانہ نگاری ہے اس افسانہ نگاری کی خصوصیات سے آگاہی اور شعور حاصل کریں گے، یعنی وہ انہوں نے کس طرح کی افسانہ نگاری کی ہے، ان کے افسانے جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی بڑی خصوصیت جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے مشاہداتی تجزیہ۔ مشاہدے سے لفظ نکلا ہے مشاہداتی، مشاہدے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا، تجزیہ کہتے ہیں ہم کسی چیز کا یعنی جائزہ لینا اور اس کے پس منظر اور پیش منظر کو دیکھنا، یعنی پس منظر کیا ہے، کن حالات میں وہ واقعہ یا وہ چیز جو ہے ہمارے سامنے ہے، اور وہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو منٹو کو اطراف میں پھیلی ہوئی حیات اور کائنات کو دیکھنے اور غور کرنے کی زبردست قوت ملی تھی، یعنی سعادت حسن منٹو جو ہیں ان کو قدرت کی طرف سے ہی یہ صلاحیت عطا ہوئی تھی کہ وہ جو تھے اپنے ارد گرد کی چیزوں اور جو لوگ تھے ان کو، ان کے کردار اور ان کے عمل کو دیکھتے
चुनाचे उन्होंने जो देखा इसे भरपूर अंदाज में जुजियात और तफसीलात के साथ पेश किया, जिसमें वो हकीकत पसंदी नुमाया है। यानी जुजियात कहते हैं छोटी से छोटी चीज़ का को पेश करना, फिर उसकी तफसीलात जो थी वो उन्होंने पेश की, तो इसी बिना पर वो जो हैं वो हकीकत पसंद जो हैं वो मशहूर हो गए। इसके बाद उनकी जो अगली खुसूसियत अफसाना निगारी है वो है इंसानी अज़मत का इजहार। मंटो की नज़र में इंसान कुदरत की अजीम तख्लीक है। रूसो की तरह इनका नज़रिया भी यही है। रूसो जो हैं वो एक बहुत मशहूर जो हैं वो फ़लसफ़ी हैं। रूसो की तरह इनका नज़रिया भी यही है कि इंसान बुनियादी तौर पर नेक पैदा किया गया है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो नेक पैदा किया है, मगर समाजी पाबंदियाँ, नाहमवारियाँ, गैर ज़रूरी पाबंदियाँ और बेइंसाफ़ियाँ जो हैं इसे जकड़ लेती हैं और ये पेचीदगियाँ इसकी रूह को ज़ख्मी कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ तर्ज़ अमल इख्तियार करता है जो कि अफसाने का मौजू बनती हैं। यानी इंसान का जो अमल है वो मुख्तलिफ होता है, इसी वजह से यानी वो जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को जो है वो उसका इजहार करता है। यानी बुनियादी तौर पर जो है फ़ितरत जो है वो नेक है, हर इंसान की फ़ितरत नेक है, लेकिन जब वो माशरे में आता है और माशरे की मुख्तलिफ जो है वो उसको यानी पेचीदगियाँ कह लीजिए, पाबंदियाँ कह लीजिए या नामवारियाँ कह लीजिए, वो इन्हें देखता है, तो इस वजह से वो जो है वो यानी कहना चाहिए कि एक तरह से उसका तर्ज़ अमल जो है वो ख़राब या मुख्तलिफ हो जाता है। तो इसलिए इनका ये इंसानी अज़मत की उन्होंने बात की। फिर उनकी अगली अफसाना निगारी की खुसूसियत है नफ्सियाती कैफियत। मंटो के अफसानों का मरकज़ी नुक्ता जो है वो आम जिंदगी है। इनके तमाम मौज़ूआत इसी नुक्ते नज़र के गिर्द घूमते, यानी उन्होंने इंसान की नफ्सियात ही को जो है वो अपना मरकज़ बनाया। यानी इंसान जो है वो अंदर से कैसा है, क्या सोचता है, क्या करता है, उसके क्या ख्यालात हैं, इन चीज़ों को उन्होंने अपना मौजू बनाया है। अफसाना निगारी की मज़ीद जो खुसूसियात हैं उनमें आ जाती है नफ्सियाती कैफियत, जो कि मैंने अभी आपके सामने पेश की कि मंटो का जो है वो नफ्सियाती कैफियत है। फिर उनकी अगली जो खुसूसियत है तर्ज़ तहरीर की, वो मुआशी और माशरती खुसूसियात की अक्कासी है। मुआशी से मतलब होता है इक़्तिसादी, यानी जो इंसान की कहना चाहिए जिसका रोज़गार से या उसकी आमदनी के ज़राए से ताल्लुक़ होता है उसे हम माशी कहते हैं। ये बड़े मायनों में भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। किसी रियासत या किसी मुल्क या किसी शहर की जो माशी सूरत हाल है उसको भी हम जो है वो माशी कहते हैं। इसके अलावा जो है मंटो ने माशरती इक़दार की नाहमवारी से, नाहमवारी का मतलब क्या है, माशरती कदरें जो हैं उनके अंदर नाहमवारी मौजूद है, माशी मसाइल को बहुत शिद्दत से महसूस किया। यानी जैसे अमीर और गरीब का तसव्वुर, या किसी भी माशरे में अमीर और गरीब जो होते हैं वो क्यों हैं, और अमीर जो लोग हैं वो किस तरह के हैं और जो गरीब लोग हैं वो किस तरह के हैं, इसके नतीजे में जो परेशानियाँ और उलझनें अफराद की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, इनको सादत हसन मंटो ने अपना मौजू बनाया। यानी इंसान की गुर्बत या उसकी अमारत जो है वो उसे किन माशरती जो है बुराइयों, परेशानियों या उलझनों की तरफ ले जाती है। तो यही इनके जो हैं वो बड़े मौज़ूआत हैं इनके अफसानों के। उसके बाद जो है अब हम चलेंगे नया कानून के खुलासे की जानिब, यानी जो हमारे शामिल निसाब हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास है नया कानून। नया कानून आपको याद ही होगा कि एक जो है कोचवान की कहानी है। कोचवान मतलब तांगा चलाने वाला, उसकी कहानी है जो बुनियादी तौर पर यानी किस तरह का था, मंगू कोचवान, यानी उसका जो नाम था वो मंगू था और कोचवान जो था वो यानी तांगा चलाता था इसलिए वो कोचवान था। मंगू कोचवान इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। वो कैसा है, यानी वो अगरचा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अपनी वसी मालूमात की बिना पर अपने दोस्तों
میں استاد منگو کے نام سے جانا جاتا تھا. یعنی اگرچہ اس نے زیادہ تعلیم مطلب اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، باقاعدہ کسی اسکول یا کسی تعلیمی ادارے میں جا کر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن قدرت کی طرف سے اسے ایک بہترین ذہن ملا تھا، اور اسی ذہن کو وہ جو تھا اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتا تھا. کس طرح سے بڑھاتا تھا کہ وہ اپنی سواریاں جو اس کے تانگے میں بیٹھتی ان کی گفتگو کو غور سے سنتا اور پھر اس پر غور کرتا، سوچتا، اور پھر جب وہ چیزیں ہو جاتی، وقوع پذیر ہو جاتی، تو لوگ جو تھے اس کی ذہانت کے معترف ہو گئے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن منگو جو تھا وہ کچہری سے سواریاں لے کر جا رہا تھا. یعنی عدالت، کچہری ہم عدالت کو کہتے ہیں یا کورٹ کو کہتے ہیں، وہاں سے وہ سواریاں لے کر جا رہا تھا کہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا. یعنی جب اس نے ان کی گفتگو پر غور کیا تو اسے یہ پتہ چلا کہ 1 اپریل سے نیا قانون نافذ ہونے والا ہے اور اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. یعنی جب نیا قانون آ جائے گا تو ہندوستان میں جو یعنی وہ طبقہ جو کہ پسا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے یعنی آرام اور سکون حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس نے یعنی پہلے دن ایک دن اس نے یہ بات سنی ان سواریوں سے، اور یہ سواریاں کون تھیں؟ یہ 2 لوگ تھے مارواڑی قوم کے، جو کہ اس کی یعنی تانگے میں سواری کر رہے تھے، جو کہ عدالت سے واپس آ رہے تھے، اور ان کا عدالت میں جو مقدمہ تھا وہ مطلب فوجداری تھا. فوجداری میں ہم عام طور پر جو ہیں وہ یعنی جائیداد وغیرہ کے جو ہیں وہ مقدمات لیتے ہیں. تو وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اس طرح سے منگو کو جو ہے سب سے پہلے مارواڑیوں کے ذریعے سے نئے قانون کی آمد کا پتہ چلا اور اس کے فائدے کا بھی پتہ چلا. پھر ایک دن 2 بیرسٹروں کی گفتگو سنی. اگرچہ ان کی گفتگو کے زیادہ الفاظ انگریزی میں تھے، تاہم منگو نے یہ محسوس کیا کہ وہ نئے قانون کے یعنی جو ہے وہ برائی کر رہے ہیں، یعنی وہ نیا قانون جو ہے نہیں چاہتے. بیرسٹرز جو ہیں وہ قانون داں کو کہتے ہیں. یعنی اس نے یہ اندازہ لگایا ان کی بات چیت سے کہ یہ شاید نئے قانون کے خلاف ہیں. اس لیے جو منگو تھا وہ ان کو برا بھلا کہنے لگا. یعنی ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا اس نے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کالج سے جب واپس آ رہا تھا تو اس کے تانگے میں طلبہ جو تھے، یعنی 2 طالب علم جو تھے اس کے تانگے میں بیٹھے، اور وہ نئے قانون سے پر امید اور خوش نظر آ رہے تھے. یعنی انہوں نے بھی نئے قانون کی بات کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب نیا قانون آئے گا تو ان کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہوگا. ان کی گفتگو سے منگو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی. اب یہ ساری گفتگو سے طلبہ منگو کیا اندازہ کر رہا ہے؟ منگو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس قانون کی بات کی جا رہی ہے جس قانون کے تحت ہندوستان سے انگریز جو ہیں وہ یعنی چلے جائیں گے اور ہندوستان والوں کو یا مسلمانوں کو جو ہے وہ آزادی مل جائے گی. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے شاید اس کا خیال درست ہی تھا، لیکن دراصل اس نے پوری بات جو تھی وہ سنی نہیں تھی، اسے پوری بات کا علم نہیں تھا، اس لیے جو ہے یہ بات جو ہے وہ ادھوری تھی. بہرحال وہ اپنی طرف سے یہ سوچ لیتا ہے کہ 1 اپریل سے جب نیا قانون آ جائے گا تو انگریز جو ہیں وہ ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں گے اور پھر مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی حکومت مل جائے گی. اب کیا تھا؟ اب اسی وجہ سے وہ انتظار کر رہا تھا بے چینی کے ساتھ 1 اپریل کی صبح کا، کہ جلدی ہی وہ صبح جو ہے وہ طلوع ہو اور وہ اس خوشخبری کو جو ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. یعنی جو ایک اتنا بڑا واقعہ ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. نئے قانون کی جب بات ہوئی تو نئے قانون کی بات اس نے اپنے دوستوں کو بتائی، لیکن اس دن نہ بتا سکا جس دن یہ بات اس نے سنی تھی، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اڈے پر اسے کوئی ملتا ہی نہیں. اڈا کیا ہے؟ اڈا وہ جگہ ہے جہاں پر تانگے جو ہیں، تانگے والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور وہیں پر ان کا سفر جو ہے وہ تمام ہوتا ہے.
تو وہ اب یہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ نئی صبح آ جائے، یعنی 1 اپریل یا 1 اپریل کی صبح آ جائے۔ اسی لیے جب 1 اپریل کی صبح جو ہے وہ نمودار ہوئی تو وہ صبح ہی صبح تانگا سجا کر گھر سے نکلا، یعنی اس نے اس خوشی میں کہ نیا قانون آنے والا ہے اور ہندوستان کو جو ہے وہ آزادی ملنے والی ہے، وہ خوشی خوشی جو ہے وہ تانگے کو سجا کر جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہوا، اور جو اشک جو تھے اس کی آنکھوں میں تھے، یعنی وہ صبح ہی صبح جو تھے وہ اس بات پر بڑا خوش تھا کہ اب جو ہے یعنی نیا قانون آ جائے گا، اور نیا قانون کے آنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں آزادی مل جائے گی۔ تو اسی خوشی میں وہ اپنے تانگے کو سجا کر لاہور کی، یعنی جو پرانا لاہور تھا اس کی تنگ و تاریک گلیوں میں نکل پڑا، اور وہ اپنی سڑکوں پر جو تھا وہ تانگے کو یعنی بلا وجہ ہی دوڑا رہا تھا، بغیر کسی سواری کے ہی جو تھا، کیونکہ وہ خوش تھا دوڑا رہا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بات اور بھی جائزہ لے رہا تھا کہ اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی اس منظر کے اندر جس منظر میں موجود تھا اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے خیال میں جانے کے بعد یعنی انگریزوں کے جانے سے جو تھی تبدیلی آنی تھی، اور انگریزوں کو یہاں سے چلا جانا تھا، لیکن اسے بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی یعنی شش و پنج میں وہ مبتلا تھا۔ شش و پنج کا مطلب ہے یعنی اسی مشکل میں وہ گرفتار تھا کہ آیا اگر نیا قانون جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے تو وہ مطلب اپنے ارد گرد کیوں محسوس نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو تھا وہ چھاؤنی پہنچا۔ طلبہ چھاؤنی کیا ہوتا ہے؟ چھاؤنی سے مراد وہ جگہ جہاں پر اسلام آباد جو ہیں یعنی جہاں پر جو ہے فوجی جو ہیں، فوجی جوان یا فوجی جو ہیں ان کا یعنی قیام ہوتا ہے، اسے ہم چھاؤنی کہتے ہیں، انگریزی میں ہم اسے کینٹ کہتے ہیں۔ اس جگہ پر وہ رہتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے اگر کوئی وہاں کی سواری مل گئی، کیونکہ وہ وہاں کی سواری اسے ملی تھی، تو سوچتا ہے کہ چلو چھاؤنی جانے سے کم صحیح پتہ چل سکے گا کہ نیا قانون آیا نافذ ہونے والا ہے یا نہیں، یا کب سے ہونے والا ہے، یا اسے جو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی وہ اسے کس طرح سے نظر آئے گی۔ تو ابھی وہ اسی یعنی مشکل میں گرفتار تھا، اور وہ جو تھا اس نے اپنا تانگا جو تھا وہ ایک جانب جو ہے وہ موڑ دیا تھا، اور ایک جانب موڑنے کے بعد جو تھا وہ بڑے آرام سے جو تھا وہ اپنے تانگے کی ہی پچھلی نشست پر جو تھا وہ بیٹھ گیا تھا، اور غور کر رہا تھا کہ اگر نیا قانون آ گیا تو نئے قانون کے آنے کے بعد یعنی لوگوں کو کیا آسانیاں پیدا ہوں گی، خصوصاً تانگے کے نمبر وغیرہ جو ملتے ہیں ان میں میونسپل کارپوریشن کیا تعاون کرے گی، اس بات پر وہ غور کر رہا تھا کہ اچانک اس کی جو نگاہ تھی وہ سامنے اٹھی، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ اسے کوئی بلا رہا ہے۔ جب وہ قریب گیا تو اسے جو تھا بلانے والا نظر آیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک انگریز ہے، اور یاد رکھیے کہ انگریز وہ ہستی ہے جس سے منگو کو سخت نفرت ہے، اور منگو اپنی نفرت کا اظہار اس حد تک کرتا تھا کہ اسے ان کی جلد دیکھ کر بھی جو تھا وہ یعنی ایک طرح سے متلی محسوس ہوتی تھی، اور وہ ان کی یعنی انہیں وہ گورے کہتا، اور گوروں کی جلد دیکھ کر وہ کہتا کہ مجھے ان کی جلد دیکھ کر جو ہے وہ یعنی وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کی اوپر کی جھلی جو ہے وہ گل کر ہٹ رہی ہو، یعنی اسے وہ یہ مثال دیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ گوروں کو جو تھا وہ گورے بھی کہتا تھا، اور انہیں جو ہے یعنی وہ اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ ان کو برے ناموں سے ہی یاد کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے منگو جو ہے وہ ان کو کبھی تو سفید چوہا کہتا، اور کبھی جو ہے وہ کچھ اور نام جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ انہیں دے کر مخاطب کرتا۔ اس کے علاوہ یعنی انہیں دیکھ کر وہ مخاطب کرتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چوہوں سے تشبیہ دیتا تھا،
چوہے بھی کہتا تھا. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ یعنی اس کو ان کا رنگ بھی نہیں پسند تھے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو گورے تھے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ بھی ان کو جو ہے وہ اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتا تھا. اب یہ ہوا کہ جب وہ چھاؤنی میں انتظار کر رہا ہے اور مطلب وہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی سواری کے انتظار میں ہے کہ اچانک اس کی نگاہ جو ہے وہ سامنے کی جانب اٹھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے کوئی بلا رہا ہے. جب وہ قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک گورا ہے, اور گورا یاد رکھیں کہ اسے گوروں سے شدید نفرت ہے. بہرحال وہ سوچتا ہے کہ ان کی سواری میں کیوں چھوڑوں, اور ان کے پیسے جو ہے وہ میرے کام آئیں گے, خصوصاً جو میں نے اپنے یعنی نئے قانون آنے کی خوشی میں جو میں اپنے سواری پر جو خرچہ کیا ہے وہ خرچہ مجھے انہی سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. تو وہ اپنے تانگے کو موڑتا ہے اور قریب جا کے اس آدمی کے کھڑے ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے, تم کہاں جانا مانگتے ہو, یعنی تم کہاں جاؤ گے. تو وہ آدمی اس وقت کچھ نہیں کہتا, اور دشمن کی وہ آدمی اس وقت سے کچھ نہیں کہتا. اور جو ہے اسی دوران جو منگو ہے جب وہ غور کرتا ہے اس انگریز پر یعنی اس گورے پر, تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی انگریز یا وہی گورا ہے جس سے اس کی پچھلے سال بھی ملاقات ہوئی تھی. بلکہ ملاقات کیا ہوئی تھی, یہ اس نے اس کے ہی تانگے میں سواری لی تھی, اور اس کے بعد جو تھی دونوں کی لڑائی ہوئی تھی, اور اس میں بھی لڑائی میں قصور جو تھا وہ منگو کا نہیں تھا بلکہ گورے کا تھا. اور گورے کا کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ اس کے دماغ میں چڑھی ہوئی تھی. تو وہ اس کی بدتمیزی اور تمام باتوں کو جو ہے وہ خاموشی سے برداشت کر گیا تھا, اور برداشت کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ غریب تھا اور تانگا چلانے والا تھا, تو اس کی کون سنتا, اور اسے بعد میں خود ہی جو ہے وہ یعنی اپنی بات کو جو ہے قائم رکھنا تھا. تو اس وجہ سے جو منگو ہے وہ سمجھ جاتا ہے, غور کرتا ہے ذہن پہ کہ یہ وہ ہے یا کوئی اور ہے, تو اسے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ وہی گورا ہے جس سے اس کی پچھلے سال بھی جو ہے وہ لڑائی ہو چکی تھی. لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب حالات کس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں؟ منگو کے حساب سے اب نیا قانون آج کیونکہ 1 اپریل ہے تو اس کے حساب سے جو ہے وہ نیا قانون نافذ ہو چکا, اور اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب نیا قانون آئے گا تو اب مجھے ان گوروں سے ڈرنے کی یا بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی میں ان کو اپنی زمین سے جو ہے وہ آرام سے نکال پھینکوں گا آگے, یعنی نکال پھینکوں گا. پھر جو ہے وہ انگریز سے پوچھتا ہے کہ یعنی تم کہاں جاؤ گے. تو انگریز جو ہے وہ اسے کہتا ہے, یعنی انگریز یا گورا جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ منڈی جائے گا. اب منڈی کون سی منڈی؟ یہ منڈی وہی منڈی یعنی جہاں پر جو ہے یعنی کہہ لیجئے کہ بازار, ایسا بازار, خواتین کا بازار جہاں پر یعنی طوائفیں رہتی ہیں, انہیں اس نے منڈی کہا ہے. تو وہ منڈی جانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. اس پر منگو کا غصہ جو پہلے ہی اس گورے کو دیکھنے کے بعد بڑھ گیا تھا, اس بات کے بعد تو مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر وہی جو یعنی جب یہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو جو وہ گورا ہوتا ہے وہ منگو کے قریب جا کر جو ہے وہ اس کے یعنی جو اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اس چھڑی سے منگو کی ٹانگ پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ گے یا پھر جو ہے وہ کرائے پر جو ہے وہ بحث کرو گے. اور منگو جو ہے وہ کرایہ سواری کو یعنی اس انگریز کو جو ہے 5 روپے بتاتا ہے. جب وہ 5 روپے کا نام سنتا ہے انگریز تو وہ مزید جو ہے چیخ پڑتا ہے کہ یعنی کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ وہاں جانے کے تم 5 روپے مجھ سے طلب کر رہے ہو, اور یہ پرانا زمانے کی بات ہو رہی ہے, ہم یہ بہت پرانی بات کر رہے ہیں. 5 روپے اس وقت بہت زیادہ یعنی پیسے سمجھے جاتے تھے. پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ منگو کو مزید جو ہے اس کو یعنی یہ ساری باتیں اس کے غصے میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں, اور یہ غصہ کس حد تک بڑھتا ہے؟ یہ غصہ جو ہے اشتعال تک بڑھ جاتا ہے, اور منگو جو ہے وہ اچانک اشتعال میں آ جاتا ہے. اور اشتعال میں آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ
یعنی جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو گورا ہے یہ اس کو اپنی ہی ملکیت سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اس کا ملازم ہوں اور اس کے لیے جو ہے وہ گھوڑے کو جو ہے وہ یعنی تانگے کو روکوں گا، تو منگو اپنے جذبات جو ایک عرصے سے دبائے بیٹھا تھا اب قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ اتر کر گورے کو بری طرح پٹائی کرنا شروع کر دیتا ہے، بری طرح پیٹنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اب اس کے جذبات جو تھے جو اس نے کئی سالوں سے دبائے ہوئے تھے اب وہ باہر نکل پڑتے ہیں، کیونکہ اب اس کے ذہن میں یہی بات ہے کیونکہ نیا قانون نافذ ہو چکا، آج جو ہے وہ 1 یا 1 اپریل ہے، تو وہ گورے کو مارتا بھی جاتا اور ساتھ ساتھ زبان سے کہتا جاتا کہ 1 اپریل کو بھی وہی اکڑفوں، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑفوں. اکڑفوں کا مطلب غرور کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے اندر جو ہے اکڑنا. تو یہ جو جملے ہیں وہ کئی بار دہراتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ منگو جو ہے وہ گورے کو مار رہا ہوتا ہے تو اچانک جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے اور پولیس جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ یعنی صلح کرانے کی کوشش کرتی ہے تو منگو کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے جاتی ہے. جب منگو پولیس جب اسے گرفتار کر کے لے جا رہی ہوتی ہے تب بھی وہ راستے میں نیا قانون ہی چیختا رہتا ہے اور پکارتا رہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے یعنی نیا قانون تو بہرحال نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ نیا قانون نہیں آیا بلکہ پولیس اس کو جو ہے گرفتار کر کے لے گئی اور بعد میں جا کے اس کو حوالات میں بند کر دیا. اور جواب وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیا بک رہے ہو، نیا قانون تو وہی پرانا ہے. اور اس کے بعد اب ہمارے پاس آ جاتا ہے اس افسانے کا حاصل مطالعہ، یعنی ہم نے اس افسانے کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھا یا مصنف جو ہے وہ ہمیں اس افسانے کے ذریعے سے کیا سکھانا چاہتا ہے یا کیا بتانا چاہتا ہے. تو اس افسانے میں برصغیر میں رہنے والے عام سطح کے لوگوں کے دلوں میں بسنے والے جذبہ آزادی کی عکاسی کی گئی ہے. یعنی اس افسانے کا جو بنیادی مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ برصغیر میں جب یعنی مسلمان جو تھے ان پر انگریز قابض ہو گئے اور انگریزوں کی حکومت جو تھی وہ ہر طرف قائم ہو گئی، تو اونچی سطح سے لے کر نچلی سطح تک کے جو مسلمان تھے وہ انگریزوں کی آمد سے اور ان کے قیام سے بہت زیادہ یعنی پریشان رہے اور وہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح انگریزوں کے اپنے ملک سے جو ہے وہ نکالیں. اگرچہ انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی ہے. اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی بات کریں تو ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ واقعی جو ہے یعنی انگریزوں سے آزادی کے لیے جدوجہد کی. تو یہاں افسانے میں کہ جذبہ آزادی کو نہیں دبایا جا سکتا ہے، لوگوں میں آزادی کی خواہش جو تھی وہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی. یعنی عام لوگوں سے لے کر جو نچلا طبقہ ہے، جو عام طبقہ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جو تھا آزادی کا جذبہ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا. پھر اس افسانے میں گہرا طنز بھی ہے. کن لوگوں پر طرز ہے؟ ان قانون سازوں پر جو عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں. یعنی یہ افسانہ صرف ماضی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ افسانہ جو ہے وہ ہمیں آج کے دور سے بھی واقف کراتا ہے. آج کے دور میں بھی ہمارے پاس ایسے یعنی سیاستدان ہیں جو عوام کو صرف کھوکھلے نعرے دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. وہ انہیں سبز باغ تو دکھاتے ہیں، یہ ایک طرح سے محاورہ ہے، انہیں سبز باغ تو دکھاتے ہیں لیکن کوئی عوامی خدمت یا کوئی جو ہے ان کی بھلائی کا کام عملی طور پر نہیں کرتے. یعنی یہ نعرے رنگین فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے اور فلاح و بہبود کے اکثر منصوبے جو ہیں وہ صرف کاغذوں میں تو بنائے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ زمین کے اوپر کہیں نظر نہیں آتے. تو اس طرح سے میں اس خلاصے کا جو اختتام ہے وہ رئیس امروئی کے اس شعر پہ کروں گی کہ سنتا ہوں بے گھروں کی بحالی کے واسطے، سنتا ہوں بے گھروں کی بحالی کے واسطے، کاغذ میں مکان بنائے گئے تو ہیں. یہ چیز جو ہے، یہ شعر جو ہے یہ واضح کر دیتا ہے اس بات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ صرف کاغذی کارروائی کی جاتی ہے اور عملی کارروائی کوئی نہیں کی جاتی. اور یہ آج کے ہمارے سیاستدان اور رہنما بھی جو ہے وہ ہمارے عوام کے ساتھ کچھ یہی کر رہے ہیں. تو طلبہ اس طرح سے ہم نے اپنا عیادہ
جو ہے اعادے کا سبق جو ہے وہ مکمل کر لیا، نیا قانون، اور برائے مہربانی نئے قانون کو آپ جو ہے وہ یاد کیجئے اور یاد کر کے لکھیے، کیونکہ یہ وہ سبق ہے جس کا خلاصہ لازمی آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے کسی لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔